آج کے اس ٹاپک میں ہم فورن پالیسی کے ماڈل پڑھتے ہیں۔ 3 ماڈلز ہے گرام ایلیسن کے مطابق۔ تو گرام ایلیسن ایک پولیٹیکل اسکالر سے اس نے 3 ہی ماڈل پہ تقسیم کیا ہے فورن پالیسی ڈیسیشنز میکنگ۔ سب سے پہلے ریشنل ماڈل پہ۔ ریشنل ماڈل وہ ہے جو ایک اسٹیٹ کے جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہے وہ اپنے ہی ریشنل مینر پہ اس کو دے کر اپنے انٹرسٹ کو ازیوم کر کے اسی کے مطابق ہی ایک ڈیسیشنز لے لے، ایک ماڈل بنا دے، تو اسی کو ہی کہتے ہیں ریشنل ماڈل۔ گرام ایلیسن فورن پالیسی ریشنل ایکٹر ماڈل سجیسٹ دیٹ اسٹیٹ ایکٹ ان ریشنل مینر۔ تو یہ کہتے ہیں کہ اسٹیٹ ریشنل مینر میں ہی جو کام کرتا ہے وہ ریشنل مینر میں ہی کرتا ہے اور اسی کے مطابق ہی وہ اپنے انٹرسٹ کو سیو کرتا ہے۔ تو اس سے جتنے بھی وہ کہہ رہے کہ جو بھی ڈیسیشنز وہ لے رہے اسٹیٹ، جو بھی فیصلہ لے رہے، جو بھی حکمت عملی وہ لے رہے، تو یہ اس کے ساتھ وہ کمپلیٹ انفارمیشن ہوتا ہے اور وہ ایک لوجیکلی طور پر وہ کام کر رہے، لوجک کے ساتھ ہی وہ اپنا فیصلہ لے رہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کی جو نیشنل انٹرسٹ ہے وہ سب سے پہلے جو اس کی فرسٹ پریارٹی ہوتی ہے وہ نیشنل انٹرسٹ ہی ہوتی ہے۔ جو بھی اسٹیٹ ہے یعنی اپنی نیشنل انٹرسٹ کو فرسٹ پریارٹی پہ رکھ کر تو وہ فیصلہ لے رہے، تو یہ ہی ریشنل ماڈل اس کو کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کی جو یعنی مین وہ کیا ہے اس کی کہ یہ سب سے پہلے جو ریشنل طور پر لے رہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی اپنی انٹرسٹ کو سیو کرنے کے لیے اس پہ کچھ کریٹیسزم سے کہہ رہے کہ یہ جو ماڈل ہے وہ بہت سمپلیفائی یعنی بہت ہی سمپل ہے، سادہ ہے، اس وجہ سے یہ بہت سی چیزوں کو نگلیکٹ کر رہے جیسے سائیکولوجیکل اور کچھ جو ڈومیسٹک فیکٹرز ہے یعنی جو ڈومیسٹک طور پر چل رہے ایک ملک کے اندر اس کو یہ بالکل نگلیکٹ کر رہا ہے اور یہ اس آئیڈیالوجی کو بھی نہیں دیکھ رہے کہ ہماری آئیڈیالوجی ہے کیا، کیونکہ یہ اس میں صرف اور صرف نیشنل انٹرسٹ ہی ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے اس پہ یہ کچھ کریٹیسزم سے کچھ کریٹکس یہ بھی کہہ رہے کہ یہ نان اسٹیک جو ایکٹرس ہے اس کو انڈر اسٹیمیٹ کر رہے، اس کو بالکل ایک اپنے انفلوئنس میں لا نہیں رہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو انٹرنیشنل ریلیشن میں دوسرے جیسے نان اسٹیک ہولڈر کے ساتھ ساتھ دوسرے جو دوسرا ماڈل ہے گرام ایلیسن کا وہ بیوروکریٹک ماڈل ہے۔ بیوروکریٹک ماڈل میں کیا ہوتی ہے کہ بیوروکریٹس جتنے بھی بیوروکریسی ہے وہ ہی ڈیسیشنز لے رہی، وہ ہی اپنے جو بھی گورنمنٹ کا فورن پالیسی ہے وہ بنا رہے۔ تو اس بیوروکریسی میں یعنی بہت سے لوگ ہوتے ہیں، اس میں آپ کی پریزیڈنٹ بھی ہوتی ہے جیسے وائٹ ہاؤس کی، اس میں مختلف ایجنسیز انوالو ہے جیسے CIA، اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرے نیشنل انٹرسٹ کی ایجنسی ہے گورنر اس میں ڈیسیشنز لے سکتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وائٹ ہاؤس، پینٹاگان وغیرہ اس میں لے سکتی ہے۔ تو یہ بیوروکریٹک ماڈلز ہے۔ بیوروکریٹک ماڈل میں یعنی بیوروکریسی کی بھی ایک مین مداخلت ہوتی ہے فورن پالیسی ڈیسیشنز میکنگ میں۔ تو اس وجہ سے یعنی یہ بیوروکریٹک ماڈل میں یعنی یہ خاص طور پر انٹرنل گورنمنٹ ڈائنامکس کو دیکھتے ہیں بنسبت اسٹریٹجک کنسنٹریشن کو یہ اتنے نہیں دیکھتے ہیں۔ اگر ہم دیکھیں جیسے کیوبن میزائل کرائسس تھا تو US کی مختلف ہی ڈپارٹمنٹس اس میں انوالو میں 1962 میں جب ہوا تھا کیوبن میزائل کرائسس، اس کو حل کرنے کے لیے یہ ماڈل استعمال کیا تھا۔ اس میں ویریس ایجنسیز US کے استعمال مداخلت کی جیسے کہ اسٹیٹ ہاؤس سے پینٹاگان ہے اور یہ سارے جتنے بھی ایجنسی تھے اس میں مداخلت کر کے اس مسئلے کو حل کیا تھا۔ اس کے ساتھ اور جو تیسرا ماڈل ہے اس کو پلورسٹک ماڈل کہتے ہیں۔ پلورسٹک ماڈل کو بارگیننگ ماڈل بھی کہتے ہیں۔ گرام ایلیسن کا جو پلورسٹک ماڈل ہے اس میں ملٹیپل گروپس ہوتے ہیں اور ملٹیپل انٹرسٹ گروپس ہوتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ جو آؤٹ سائڈ دا گورنمنٹ بھی انٹرسٹ گروپس ہوتے ہیں وہ بھی حصہ لیتے ہیں، وہ بھی ڈیسیشنز میکنگ میں حصہ لیتے ہیں۔ تو اس میں ایک ہی سنگل گروپس نہیں ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک فارمرز ہے، فارمر بھی اس میں حصہ لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر
کسی چیز کی وہ چاہتے ہیں کہ اس چیز کی یعنی اس چیز کو مہنگا کرو، یا اس چیز کو جو فارمر کی جتنے بھی کراپس ہوتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ اس چیز کی مہنگائی ہو یا اس چیز کو کی قیمت کو کم کرے، تو وہ ایک پروٹیسٹ کرے. تو یہ سارے ہی اسی میں آ رہا ہے، ٹریڈ یونین سے اور اس کے ساتھ ساتھ مختلف مینوفیکچرر سے جو دوسرے لوبی سے، تو یہ سارے ہی اس ماڈل میں حصہ لیتے ہیں.